السلام علیکم جی اسٹوڈنٹس، کیا حال ہیں آپ کے؟ تو چلے ماشاءاللہ جناب، فائنلی وی آر ود انیک انور. انیک انور جو ہیں ماشاءاللہ پی ایس سروس میں ہیں، 2019 میں سی ایس ایس کوالیفائی کیا. اینڈ دا امپریسو تھنگ از کہ انیک کا ماشاءاللہ جو ریٹن میں اسکور ہے دیٹ از ریئلی آسم. 787 اوور آل ماشاءاللہ انیک نے اسکور کیا. اور اس میں جو میں تھوڑا سا ان کا ڈی ایم سی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جو سب سے بہترین چیز ہے کہ فزکس میں 173 اسکور ہے، کمپیوٹر سائنس میں 151، جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی میں 83. ادروائز بھی یہ ایک بڑی انیک آپ کے متعلق میں نے یہ چیز دیکھی کہ آپ کا ماشاءاللہ ایس اے میں بھی 53 ہے، انگلش پریسی میں بھی 65 ہے. ٹھیک ہے، ایک تو سب سے پہلے انیک ویلکم اینڈ تھینکس. تھینک یو فار انوائٹنگ می. تھینک یو ڈیئر، تھینک یو. اچھا انیک کا آپ کا بیک گراؤنڈ ہے الیکٹریکل انجینئرنگ کا، اور آپ سافٹ ویئر کمپنی میں بھی کچھ عرصہ جاب کرتے رہے ہیں. تو کمپیوٹر سائنس سے آپ کا تعلق کیسا ہے؟ اور پھر آپ 153 اسکور بھی کر رہے ہیں. ہاؤ ایزی اٹ واز؟ یہ ایزی تھا، ڈیفیکلٹ چوائس تھی؟ تھوڑا سا پہلے اس میں ایلیبریٹ کرنے کر دیں. اچھا، اس میں تو مشکل تو تھا، لیکن کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ جیسے آپ نے بتایا نا الیکٹریکل انجینئرنگ ہے، لیکن کمپیوٹر سائنس میں یہ ہوا کہ جس کمپنی میں کام کرتا تھا سافٹ ویئر کمپنی تھی. میں وہاں تقریباً 4-5 سال تقریباً کام کیا ہے. تو اس وجہ سے میرا جو سارا بیک گراؤنڈ ہے نا وہ اس کا بن گیا تھا کمپیوٹر سائنس کا، خاص طور پر پروگرامنگ وغیرہ کا اور اس طرح کی چیزوں کا. تو اس سے پہلے میں نے پچھلی اٹیمپٹ دی تھی تو جیوگرافی رکھی تھی، تو میرے کو اس میں اتنا اچھا اسکور نہیں آیا تھا. تو پھر میں نے کہا اس کو رکھ لیتے ہیں. لیکن اس میں ایک مسئلہ تو ہے کہ اس کا سلیبس جو ہے نا بہت ہی لمبا ہے. یہ تقریباً پورا جو کمپیوٹر سائنس کا آپ کے 4 سال کا ڈگری کا کورس ہے نا وہ پورے کا پورا اس میں ڈال دیا ہوا ہے. تو اس میں ٹائم جو ہے نا وہ بہت لگتا ہے. کچھ یہ کہ پھر آپ کے کانسیپٹ بھی تھوڑے صحیح ہونے چاہیے، خاص طور پہ پروگرامنگ کے اور جو آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ ہے اس کے دونوں کے. اچھا، اس میں یہ میرے سے بھی اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں، ظاہر بات آپ سے تو بہت زیادہ پوچھتے ہوں گے کیونکہ آپ کا تو یہ سبجیکٹ تھا، کہ جب وہ سلیبس لے کے آتے ہیں کمپیوٹر سائنس کا تو وہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. ٹھیک ہے، انفارمیشن سسٹم سے لے کے پروگرامنگ اینڈ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے، اب اس میں آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کس بیک گراؤنڈ کے لوگ اس سبجیکٹ کو آپٹ کریں، اور اندازاً کتنا ٹائم چاہیے اسٹل؟ مطلب 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے؟ اس میں بڑا مشکل ہے گیج کرنا ٹائم کا. تو بیک گراؤنڈ میں تو میرا نہیں خیال کوئی کمپیوٹر سائنس کا جس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے اس کو آپٹ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہو گیا. یا جیسے اگر یہ ہے کہ اگر آپ پریکٹیکل کام کر رہے ہیں سافٹ ویئر میں، کیونکہ کافی سارے لوگ اب اس طرف آ رہے ہیں کہ اپنی فیلڈ سوئچ کر کے سائٹ پہ آ جاتے ہیں. تو جن کو پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے کچھ نہ کچھ انہوں نے پھر بھی پڑھا ہوتا ہے یا وہ آپٹ کر سکتے ہیں. لیکن آسان تو اس کے لیے جس نے کمپیوٹر سائنس پہلے پڑھی ہوئی ہے، کیونکہ اس کا سلیبس بہت ہی ٹیکنیکل ہے اور کافی لمبا ہے. اور ٹائم کا تو اس میں میرے خیال میں تو کم سے کم 3 مہینے چاہیے آپ کو، 3 months. اگر آپ کو سوری ٹو کٹ یو، اگر 3 months کے بعد اگر آپ کو یہ 160 150 کے قریب اسکور دے دیتا ہے تو آئی تھنک سو دین اٹس اوکے. اگر آپ کو یہ اتنا اسکور مل جاتا ہے. ہاں بالکل. میں نے تو یہی سوچ کے رکھا تھا کہ جتنا ٹائم دوسرے سبجیکٹ پہ لگانا ہے اس میں، حالانکہ میں نے کچھ سلیکٹو اسٹڈی بھی کی تھی اس میں، کیونکہ کافی سارے پورشنز ہیں میں نے کچھ چھوڑے بھی تھے. ٹھیک ہے، تو لیکن پھر بھی وہ تھوڑا سا یہ ہے کہ لک کا بھی فیکٹر ہوتا ہے کئی دفعہ. کیونکہ نارملی اگر آپ اس کا اگر سلیبس کا پیٹرن دیکھیں نا، اس کے جو پیپر 1 اور پیپر 2 دونوں ہیں نا اس میں 2 سیکشنز ہیں، سیکشن اے اور سیکشن بی، اور پھر ہر سیکشن کے اندر 3 پارٹس ہیں. تو میں نے 3 پارٹس میں سے آلموسٹ 2.5 کیے تھے. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہر سیکشن میں سے 2 کویشچن اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ 20 مارکس کے ہوتے ہیں. تو اس میں پھر یہ ہو گیا تھا، میری لک تھی کہ ہر پارٹ میں سے ذرا سیپریٹ کویشچن آیا تھا. کئی دفعہ ایگزامنر ایسے بھی کر لیتا ہے کہ تینوں پارٹس میں سے نا ایک پارٹ میں کویشچن دے دیا، یعنی کویشچن 1 میں ایک پارٹ ایک جگہ سے، دوسرا پارٹ دوسری جگہ سے، تیسرا پارٹ تیسری جگہ سے. پھر اگر آپ نے کچھ چھوڑا تو پھر آپ کو مسئلہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ تھوڑا سا اس لحاظ سے لک میں صحیح رہ گیا تھا کہ میں نے کچھ چیزیں چھوڑی تھیں تو وہ کور ہو گئی تھیں. لیکن یہ ہے کہ میرا خیال میں تو اگر آپ نے کچھ نہیں بھی صحیح آتا نا پھر بھی آپ 130 تک تو کر ہی سکتے ہیں اگر آپ نے پڑھ لی. تو پھر بھی یہ مطلب جس طرح بائی آر اتنا زیادہ سلاٹر ہو رہا ہے کہ لوگ اس میں 100 بھی نہیں کر رہے، ایسے ہی ہے. اگر آپ مطلب منیمم سکور بھی 120-130 کرتے ہیں تو پھر تو کمپیوٹر سائنس والوں کو تو میرے خیال میں یہی رکھنا چاہیے. ہاں بالکل رکھنا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ جس کا بیک گراؤنڈ ہے نا اس کے لیے تو بڑا ضروری ہے رکھنا، لیکن جس کا نہیں ہے نا اس کے لیے بڑا مشکل ہے. کیونکہ سائنس سبجیکٹس میں آپ کو پتہ ہے نا کہ ایشو تو یہ ہے نا کہ اگر چیز آتی ہے تو آتی ہے،
نہیں آتی تو نہیں آتی, وہ پھر آپ کے سارے نمبر گئے, اس میں آپ گپ نہیں مار سکتے. ہاں گپ نہیں مار سکتے, وہ بات ہے. تو وہ چیزیں جو ہے نا, وہ اس وجہ سے لوگ تھوڑا ڈر جاتے ہیں. اچھا, ابھی تھوڑا سا آپ پیپر 1 کا پہلے کائنڈلی اوور ویو کر دیں گے, کیونکہ مجھے پتا ہے یہ لمبا ہے تو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے ہیں. پیپر 1 میں کیا کیا چیزیں ہیں, اور ساتھ میں سورسز بھی بتاتے جائیں, کیونکہ بچوں کے بار بار کوشچن آنے ہیں کہ کون سی بک سے کریں اور کدھر سے کریں. اچھا, اس کا جو پیپر 1 ہے نا, اس میں سیکشن اے میں 3 پارٹس ہیں. ایک انٹروڈکشن کمپیوٹنگ ہے, ٹھیک ہے, ایک پروگرامنگ فنڈامنٹلز ہے, اور ایک آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم ہے. ٹھیک ہو تو گیا. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں تو یہ کہوں گا کہ جس نے رکھنا ہے نا, وہ پہلے پاس پیپرز کھولے اور دیکھے پروگرامنگ کے کویسچن جو ہیں, اس سے پروگرامنگ کا کویسچن سالو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اگر نہیں ہوتا نا, تو پھر اس کے کانسیپٹ ویک ہیں, اسے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ یہ جو پروگرامنگ والا پورشن ہے نا, یہ کہیں سے آپ 2-3 مہینے میں پڑھ کے سیکھ نہیں سکتے. یہ جو ہے نا, یہ آپ کی مطلب پیچھے سے اگر آپ نے یا تو جاب کی اس لیول کی, یا آپ نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں پڑھا ہو, چیزیں انڈرسٹینڈ کی ہوں, وہ پھر ہی ہو سکتا ہے. میرا خیال ایک گیج یہ بھی ہے کہ آپ جو پچھلے 3-4 سال کے پروگرامنگ کے کویسچنز ہیں نا, ان کو سالو کریں. تھوڑا 19-20 ہو جاتا ہے, یا کچھ پورشن نہیں آتا, لیکن اگر آپ 60-70% سالو کر سکتے ہیں نا, تو پھر آپ رکھیں اس کو. اور اس کے لیے کہیں سے کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو پروگرامنگ والا ہے نا, یہ تو مطلب بیسک کانسیپٹس ہیں, یہ آپ کو آنے چاہیے ویسے ہی. تو یہ کس طرح کے کویسچنز آتے ہیں, لائک مطلب پروگرامنگ میں کوئی آپ کو کیا دیتا ہے, ایپ ڈیزائن کریں تو اس کا کوڈ لکھیں آپ, وٹ کائنڈ آف کویسچنز جو ہے؟ اس میں 2 ہیں. اس میں نا جو پروگرامنگ کے ایسا چاہتے ہیں وہ سمپل آتے ہیں, اتنے مشکل نہیں آتے. جیسے ایوریج نکال لیا, یا کوئی کیلکولیٹر کا لکھ لیں, آپ کوڈ لکھ لیں, یا جیسے پرائم نمبر نکالنا, اس طرح کے نا بہت مشکل نہیں آتے پروگرامنگ میں. ٹھیک ہے. تھوڑے سے جو آبجیکٹ اورینٹڈ والا نا, اس میں کئی دفعہ مشکل آ جاتے ہیں. اس میں کیونکہ ایک ہوتا ہے کلاسز کا اسٹرکچر, اور ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس میں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ایک کلاس کا پورا اسٹرکچر لکھیں اور بنائیں, اور اس میں سارے جو اس کے آبجیکٹس ہیں, اس کی پراپرٹیز, میتھڈ, سارا کچھ لکھیں. وہ جو ہے نا کئی دفعہ تھوڑا سا لمبا بھی ہو جاتا ہے اس میں نا. لیکن پروگرامنگ کا میں نے بھی جو 2-3 سال کے دیکھے ہیں, اس میں کوئی اتنا مشکل نہیں آیا کبھی پروگرامنگ کا. تو وہ سمپل ہی ہوتے ہیں ریلیٹیولی. جو آبجیکٹ اورینٹڈ والے نا, وہ تھوڑے سے مشکل کی دفعہ آ جاتے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ آبجیکٹ اورینٹڈ کا کہیں سے بھی کوئی بھی اچھی بک آپ لے لیں آبجیکٹ اورینٹڈ کی, آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کی, اس میں سے آپ C++ میں بھی کر لیں, بے شک جاوا میں کر لیں. انہوں نے دونوں لینگویج لکھی ہوتی ہے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں زیادہ تر کویسچن جو ہے نا, انہوں نے C++ سے پوچھتے ہیں. تو بہتر ہے کہ آپ C++ میں کر لیں. اچھا, اس میں یہ ہے دونوں. اس میں کویسچن اٹمپٹنگ ٹیکنیک میں بھی کوئی فرق ہے؟ لائک جس طرح جنرل سائنس ایبلٹی کا کویسچن میں بچوں کو کہتا ہوں کہ اس میں کوئی وہ انٹروڈکشن اور کنکلوژن لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں جی, نہیں اس میں بالکل نہیں ہے. نہیں, اس میں جو اس طرح کے کویسچن ہیں پروگرامنگ والے, جو ٹیکنیکل کویسچنز ہیں, اس میں تو بالکل ضرورت ہی نہیں ہے. اس میں مطلب کچھ سینس ہی نہیں بنتی. انہوں نے لکھا ہے پروگرام لکھیں, تو ہم سیدھا پروگرام ہی لکھنا ہے وہاں پہ. یا ایک دفعہ آیا تھا کویسچن کہ اس میں غلطیاں نکالنے, ایررز جو ہیں وہ بتائیں. تو وہ تو بڑے سیدھے کویسچن ہیں, جیسے سائنس کے ہوتے ہیں. تو اس میں انٹرو وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. جو اس کا پہلا سب سے پارٹ ہے نا, انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ, اس میں سے کئی دفعہ سوال آ جاتا ہے, کویسچن نا بڑے تھیوریٹیکل سمپل سا. اس میں بھی میرا نہیں خیال کوئی اتنا زیادہ آپ کو ادھر جانے کی ضرورت ہے. وہ ٹو دا پوائنٹ چیزیں لکھیں آپ. جیسے نمبر سسٹم پہ آتا ہے کہ 2's کمپلیمنٹ 1's کمپلیمنٹ سسٹم کیا ہے. ٹھیک ہے. بہت مشکل کویسچن نہیں ہوتے, صرف یہ کہ ایک دفعہ آپ دیکھ کے ریوائز کر لیں. وہ آپ ایک ایک ٹاپک جو ہے نا انٹرنیٹ پہ سرچ کریں, اس کی چھوٹی چھوٹی کوئی بھی جو ہے نا, تو ایک آدھ صفحے کی سمری سی بنا کے وہ رکھ لیں. وہ یہ ہے کہ آپ کو وہ کور ہو جائے گا. تو جو سیکشن 1 ہے نا پیپر 1 کا, وہ اس طرح سے بڑا ایزیلی کور ہو جاتا ہے. اچھا, اس طرح میری آپ کی بات سے مجھے ایک اور آئیڈیا بھی ہوا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ بالکل وہ کتابوں کی طرف ہی بھاگیں, تو آپ سلیبس اپنے سامنے رکھیں, پرانے پیپر سامنے رکھیں, تو آپ انٹرنیٹ سے بھی سورسز کلیکٹ کر کے اپنے نوٹس بنا سکتے ہیں. ایسے ہی ہے. میں نے تو تقریباً 40-50% جو ہے انٹرنیٹ سے تیاری کی تھی, کیونکہ کمپیوٹر سائنس میں آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے بڑا آرام سے مل جاتی ہے انٹرنیٹ پہ نا. کوئی اس میں مشکل چیز نہیں ہے, مطلب فیکچوئل چیزیں ہیں. اور کئی دفعہ اگر آپ کو نہیں بھی سمجھ آ رہی تو آپ ویڈیوز دیکھ لیں, یوٹیوب پہ کہیں پہ دیکھ لیں. مطلب بہت زیادہ مٹیریل انٹرنیٹ پہ اس کے لیے نا. مجھے بلکہ آپ کی اس بات سے یاد آیا کہ جس طرح آپ نے وہ بولا تھا کہ وہ پرائم نمبر کا یا ایوریج کا کوئی کوڈ لکھنا ہے یا سم تھنگ لائک دس, تو یہ تو کچھ ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں اس طرح کے, تو جو کویسچن وہاں پہ ویسے ہی بڑے ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ہاں جی, ایسے ہی ہے. کوڈ لکھنا ہے. اوکے, دیٹس بیوٹیفل. اچھا, اس میں کوئی 1-2 ویب سائٹس ریکمینڈ کرنا پسند کریں گے آپ کے مائنڈ میں ہو کہ یار یہ بڑی اچھی ہیں؟
ویب سائٹ میں نے تو جنرلی دیکھا تھا. ویسے اگر آپ نے کوڈنگ کی دیکھنی ہو تو اس میں کچھ ہیں جیسے اسٹیک اوور فلو پہ مسئلے ہوتے ہیں. اسٹیک فلو والی بڑی اچھی, میرے نام ذہن میں پوچھ رہا تھا. ہاں جی. اسٹیک فلو اور ہے, باقی کوڈ فار گیکس ہے, کافی ساری ہیں. کوڈس پہ تو انٹرنیٹ پہ تو بہت زیادہ چیزیں ہیں. میرا نہیں خیال کوئی اسپیسیفک ویب سائٹ پہ لے جانے کی ضرورت ہے آپ کو. اچھا, پیپر 1 کا جو سیکشن بی ہے اس میں کیا چیزیں ہیں؟ سیکشن بی میں اب اس میں سب سے پہلا جو ہے نا وہ ہے الگوریتھمز والا. اچھا, یہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے, یہ امپورٹنٹ بھی ہے اور یہ تھوڑا مشکل بھی ہے, کیونکہ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو ہے کہ جو سارٹنگ کے الگوریتھمز ہیں نا, ببل سارٹ ہے اور انسرشن سارٹ, اس طرح کی چیزیں ہیں. کیونکہ اس میں زیادہ تر کویشچن اس طرح سے نہیں آتے کہ یہ مطلب اس کا وہ بتائیں, الگوریتھم بتائیں, اس طرح بتائیں. وہ آپ کو کہتے ہیں کہ کر کے دکھاؤ اس کو نا. تو آپ کو ڈیٹا دیں گے, جیسے 10-15 نمبر دے دیے کہ ان کو اس الگوریتھم کے تھرو نا سارٹ کر کے دکھائیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو یہ کہ یہ انڈرسٹینڈنگ ان کی ضروری ہے. اسی طرح اس میں پھر آگے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ ٹریز ہیں اور گرافس ہیں. ٹریز میں بائنری سرچ ٹریز ہیں, ایویل ٹریز ہیں, ریڈ بریک ٹریز ہیں. تو تقریباً ہر دفعہ نا کوشچن یہی آتا ہے کہ وہ مطلب کچھ ڈیٹا دیا ہوگا آپ کو, 5 نمبر 6-7 نمبر دیے ہوں گے کہ ان کو مطلب اس ٹری میں انسرٹ کر دیں یا اس کے تھرو یہ مطلب الگوریتھم چلا کے دکھائیں. تو اس میں وہ ہے کہ وہ پھر آپ کو نا انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. وہی دوبارہ اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہا تو انٹرنیٹ پہ ویڈیوز ہیں دیکھیں, یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں کہ کیسے سالو کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے ہیں. تو یہ سارا نا تقریباً کنسیپچول ہی ہے اس میں نا. اس میں ابھی اس میں کوڈ نارملی آتا نہیں ہے. جو الگوریتھم والا پورشن ہے نا, اس میں وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ پروگرام لکھیں اس کا نا, نارملی نہیں آتا, لیکن شاید کہہ بھی دیں, ابھی تک تو نہیں کہا, کیونکہ ریپیٹیشن کئی دفعہ ہو بھی جاتی ہے, کئی دفعہ نہیں بھی ہوتی. تو گرافس جو ہے نا وہ بڑے مشکل ہیں, بڑے تو نہیں لیکن تھوڑے سے مشکل ہیں. اور گراف کا آتا نہیں ہے نارملی, لیکن لاسٹ ٹائم میں نے دیکھا گراف کا بھی کوشچن آیا تھا. لاسٹ ٹائم اوور آل پیپر کافی مشکل تھا, پیپر 1 جو تھا نا. تو وہ پھر لک کی بات ہے, لیکن یہ ہے کہ الگوریتھم سارے اگر آپ ایک دفعہ پڑھ کے نا ایک دفعہ اس کو پریکٹس تھرو کر لیں اپنے ہاتھ سے, کوئی بھی سیمپل ڈیٹا لے کے. ویسے اگین انٹرنیٹ پہ کوشچنز بہت سارے ہوتے ہیں, آپ اس کا دیکھیں گے, کوئی کوشچن دیکھ لیں سالو کرنے کے لیے نا کہ اس کو اس الگوریتھم سے میں نے سالو کرنا ہے, میں کیسے کروں گا. وہ آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتا دیں گے, آپ خود بھی کر کے ویریفائی کر لیں. ٹھیک ہو گیا. اس میں پھر اب ہم اس میں مجھے ایک آپ کی بات سے اور ایک چیز لگی ہے. جس طرح ماشاء اللہ آپ کا بھی الیکٹریکل انجینئرنگ کا بیک گراؤنڈ ہے, لیکن آپ پریکٹیشنر ہیں. یہ پہلے 2 سیکشن سے جو مجھے لگا ہے کہ یہ ان کے لیے زیادہ ایزی ہے جنہوں نے پریکٹس میں ایکچولی یہ کام کر رہے ہیں, صرف تھیوری میں ڈگری نہیں لی. وہ پریکٹیشنر ہیں, وہ پرفارمرز ہیں اس سبجیکٹ کے. ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اس میں نا میں نے بھی شاید اسی سے رکھا تھا کہ مجھے لگا تھا کہ یہ جو کچھ پورشن ہے نا ان میں تھیوری کم ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں نا کانسیپچوئل چیزیں زیادہ ہیں. تو آپ نے ایک دفعہ پڑھ لی تو پھر آپ کا ہو جائے گا, اتنا ٹائم اس میں نہیں لگے گا. تو یہ بات ہے کہ اس میں تھوڑا سا, لیکن میرا خیال ہے جو اگر جس نے صحیح طرح سے پڑھا ہو نا 4 سال میں وہ کر لے گا, اس کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے. جس نے صحیح طرح سے پڑھا, ورنہ پھر مشکل ہے. ورنہ جس طرح جیسے ون نائٹ اسٹڈی کی ہوئی ہے نا آخری رات میں, وہ اس کے لیے مشکل ہے. اچھا, پیپر 2 کا اس کا پارٹ 1 پھر کیا ہے؟ اچھا, اس پیپر 1 کے جو سیکشن بی تھا اس میں ابھی 2 رہ گئی چیزیں. ایک اس میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کا اور ایک کمپائلر کا پارٹ ہے. اچھا, اب جو سافٹ ویئر انجینئرنگ والا نا وہ پیورلی تھیوریٹیکل ہے. ٹھیک ہو گیا. مطلب جو کہانی والی باتیں ہیں نا کہ جی سافٹ ویئر کے جو ڈیزائن کے میتھڈز ہیں اور یہ سارا چیزیں, تھوڑا سا رٹے والا سسٹم. ہاں بالکل. تو وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ, لیکن وہ یہ ہے کہ وہ بھی تھوڑے بہت نوٹس بنائے, پڑھ لیں آپ. اس کی بک میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے جس سے پڑھا تھا, اس کی راجر پریسمین کی بک ہے, سافٹ ویئر انجینئرنگ. راجر جی پریسمین, PRESSMAN. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. چلیں, اس کے 5-6 چیپٹر اگر آپ پڑھ لینا تو کچھ کور ہو جاتا ہے کافی حد تک, کیونکہ سلیبس میں تقریباً آلموسٹ پوری بک ہی ہے. انہوں نے کیونکہ جیسے لکھا ہے نا وہ تو پوری بکس لکھی ہیں سلیبس میں, لیکن یہ کہ پہلے تقریباً 6-7 چیپٹرز تک نا آپ کا کافی کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ اس سے اگلا پورشن ہے وہ ہے کمپائلرز کا. وہ بہت ہی مشکل پورشن ہے. وہ کمپیوٹر سائنس والا جس نے بھی رکھا ہے نا وہ اس کو بھی پتا ہوگا کہ کمپائلر کا سبجیکٹ سب سے مشکل ہوتا ہے. تو میں نے تو اس چھوڑ دیا تھا پورشن.
ओके। कुछ इसका मैंने पढ़ा था, इसकी यूट्यूब पे भी कोर्स पढ़ा हुआ है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का ना, हम्म कंपाइलर्स का। हम्म, और एक बुक है कंपाइलर्स बाय एल्फ्रेड आहो, ठीक है। कंपाइलर्स बाय अल्फ्रेड AAHO आहो। आहो, ओके गुड, ठीक है, लेकिन ठीक ना है। ये काफी मुश्किल है, और मैंने तो टाइम बहुत लग रहा था इसलिए मैंने छोड़ दिया था। लेकिन अगर आप करना चाहें तो ऑब्वियसली अगर आप इधर से कर सकते हैं। और एक मैंने बताया जैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का भी ना कोर्स भी है कोर्स है। कंपाइलर्स का, अच्छा, वो पूरा इस फुल फ्लैज कोर्स है। इसमें आपकी बात से मेरे माइंड में भी एक चीज आई। जिस तरह कोर्सेरा है, यूडेमी है, एडेक्स जी है, जी जी, इनके बिल्कुल। तो मैंने देखा बहुत सारे कंप्यूटर के तो कोर्सेज फ्री हाँ हैं वैसे। होंगे, ऐसे ही है, ऐसे ही तो है, वहाँ से भी ये हेल्प ले सकते हैं स्टूडेंट जो है वो उसके रिलेटेड। बिल्कुल। मैंने ठीक। बल्कि लिए बता रहा हूँ, कंपाइलर्स का मैंने पढ़ा था, और एक उडेसिटी वेबसाइट है, हम्म, उधर से मैंने सिस्टम का पढ़ा था, जो अभी अगले पेपर में हम डिस्कस करते हैं। तो कुछ ठीक जो हो। चीज़ें मेरी वीक थी ना, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली पढ़ा तो नहीं हुआ था ये चीज़ों को, हम्म, मैंने फिर उन वीडियो से थोड़ा देखा था इन सही सही। कोर्सेज की ना, ताकि कुछ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो। क्योंकि कई दफ़ा ये है कि आप बुक से पढ़ते हैं ना तो आपको नहीं अंदाजा होता, वो फिर नहीं सर, बेहतर है कि आप वीडियोस बड़े देख लें आप। हार्ड वर्किंग है। मैं लाइक इट वाज अ शॉकर फॉर मी कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और आप कंप्यूटर साइंस में से जनाब 150 प्लस स्कोर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बस आपने अल्लाह का उसमें शुक्र है। हाँ, तो ये पेपर चलो। 1 हो गया इसमें। तो इसमें मेरे ख्याल में मैंने मतलब इसमें जो तकरीबन 6 पोर्शन है, सिर्फ ये कंपाइलर्स का पोर्शन छोड़ा था। अच्छा, मतलब सिलेक्टिव स्टडी आप कर सकते हैं क्योंकि इतने ज्यादा हाँ जी, कर सेक्शन सकते है। हैं, बहुत ज़्यादा है, ठीक, बिल्कुल। लेकिन वो मैंने बताया रिस्की ना, रिस्की होगा थोड़ा सा। कितना रिस्की बस रिस्की? मैंने बताया ना इस सेंस में है कि रिस्की जैसे, क्योंकि 3 क्वेश्चन में से आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं ना, हम्म तो अगर तो ये है ना कि आपने 3 सेक्शंस किए हुए हैं, 2 सेक्शंस किए हुए हैं, 1 छोड़ा हुआ है, तो वो हम्म 2 सवाल आप उधर से कर लें। लेकिन जैसे बताया ना, अगर वो मिक्स कर देना एग्जामिनर के, कुछ इधर से उठाया, कुछ इधर से उठाया, कुछ इधर से उठाया, वो फिर ये है कि आपको हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ पार्ट छोड़ना पड़ेगा, हम्म। उस लिहाज से रिस्की हो जाता है। लेकिन लेकिन मैं बता उसमें रहा लक की बात तो है। उसमें अनिक मेरा ये भी ख्याल है कि अगर आपका क्वेश्चन गलत ना हो, स्टिल इसमें ये तो है ना कि अगर आपको आता है तो देन यू आर स्कोरिंग 100%। ये तो बात ठीक है ना इस चीज की। हाँ बिल्कुल, ऐसे तो है। हम्म मैं आपको अगर जैसे प्रोग्रामिंग वाला क्वेश्चन आया है, आपने पूरा सही लिख दिया है, तो उनको पूरे हम्म। नंबर देने चाहिए, और शायद दिए भी होंगे। तो वो ये है कि थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, लेकिन नॉर्मली जो है ना वो, मेरा ख्याल में तो 100% मार्क्स मिलने चाहिए इसमें। अच्छा, अभी तो पेपर पे आप चलेंगे आप? जी पेपर, हाँ जी, पेपर 2 में जो उसका पार्ट 1 है, हम्म। सेक्शन ए जो है, उसके अंदर फिर तीन पोर्शंस हैं। ठीक है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, हम्म। कंप्यूटर नेटवर्क्स है, कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, और फिर तीसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक हो गया। तो इसमें भी वैसे ही है कि अगर आपने सिलेक्टिव स्टडी करनी हो ना, तो आप इन हम्म। 3 में से 2 कर लें, 1 छोड़ दें। ठीक हो लेकिन गया। मेरे ख्याल में आप ये तीनों करें, क्योंकि ये तीनों बहुत मुश्किल नहीं है। ये ये इजी है, तीनों जो है मुझे ना, भी लगता है कि ये तीनों इजी है, इतने मुश्किल नहीं है जी, बिल्कुल। कंप्यूटर नेटवर्क्स जैसे है ना, वो एक जैसे टीसीपी आईपी स्टैक पूरा अगर आपने सुना हो, वो ये हम्म। होता है कि हर लेयर के ऊपर है, 5 लेयर्स हैं उसकी मॉडल की। तो वो बिल्कुल। एक एक चैप्टर है, एक एक दो दो चैप्टर्स हैं उस पे, वो हम्म इतने मुश्किल क्वेश्चन आते नहीं, आप पास पेपर्स को देखें। जो हम्म कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर है, वो थोड़ा सा मुश्किल है, हम्म कॉम्प्लिकेटेड है। उसकी जो बुक है ना, वो विलियम स्टॉलिंग्स की है, जो मैंने यूज़ की थी। हम्म वो काफ़ी अच्छी बुक है, उसमें से आप चीज़ें देख लें। हम्म, मेजॉरिटी ऑफ जो चीज़ें हैं ना, वो एक एक दो दफ़ा पढ़ेंगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है। जैसे उसमें अच्छा। कुछ चीज़ें बड़ी रिपीट होती हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल है जैसे, या हम्म मेमोरी के क्वेश्चन होते हैं, हम्म अ, वो रिपीट काफ़ी होते हैं, उनको ज़्यादा देख लें। और इसी तरह फिर तीसरा पोर्शन है जी, ऑपरेटिंग सिस्टम्स का। हम्म। उसकी बुक है, वो है अब्राहम सिल्बर स्टार्स की है, ठीक है। अब्राहम ऑपरेटिंग सिल्वर। सिस्टम। अच्छा, ठीक है। तो ये भी अच्छी बुक है, मेरा ख्याल है ठीक। उसमें भी इतना मुश्किल नहीं होगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी थोड़ा इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हम्म। समझने वाली चीज़ें हैं। अच्छा, ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो आर्किटेक्चर आप कर रहे हैं, इसमें वो असेंबली लैंग्वेज वगैरह भी आती है या कि जो नहीं नहीं, जो होती है? वो उतने इस लेवल पे नहीं है, असेंबली अच्छा। लैंग्वेज वगैरह के। अच्छा। उसमें नॉर्मली होता है ना कि इसमें ज़्यादा थ्योरेटिकल है ये ना,
کہ اس اچھا سائڈ اچھا پہ ہے کہ اس میں جو رسک ہوتا ہے اور سسک ہوتا ہے، اس طرح پیرلزم کا کانسیپٹس جو ہیں، اور ملٹی پیرل پروسیسنگ ہے، پیرل پروسیسرز جو ہوتے ہیں وہ ہیں، اس ٹائپ کی چیزیں. پھر جو میموری مینجمنٹ ہے کمپیوٹر کی آپ کی، کہ اس میں مطلب جو ریم ہوتی ہے اور پھر پیجنگ کا کانسیپٹ ہے آپ کا. تو یہ جو سارے آرگنائزیشن میں اگین یہ نا پورا سلیبس میں پورا کا پورا جو ایک کورس کا ہے نا سلیبس وہ سارا لکھا ہوا ہے. ٹھیک جو ہو آپ گیا. بیچلر میں پڑھتے ہیں نا ایک سیمسٹر میں کورس، وہ سارے کا سارا سلیبس اس کے اندر ہے. لیکن یہ کہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو اس لحاظ سے وہ بک کافی اچھی ہے. لیکن اگین یہ سمجھنے والی چیزیں ہیں. تو جیسے میں بتایا تھا پہلے بھی، آپریٹنگ سسٹم بھی میں نے نہیں پڑھا ہوا تھا پہلے. کمپیوٹر آرگنائزیشن اور کمپیوٹر نیٹورکس میں نے پڑھے ہوئے تھے اپنی الیکٹرک انجینئرنگ میں نا. ٹھیک ہے. تو آپریٹنگ سسٹم میں نہیں پڑھا ہوا تھا، تو میں نے پھر اس کی ویڈیوز لی تھیں یوٹیوب وغیرہ سے، وجہ سے دیکھ کے پھر چیزیں سمجھی تھی تھوڑی سی. ٹھیک تو ہو گیا. یہ سارا وہاں سے اس میں اگین میں بتایا نا، پھر 3 میں سے 2 پورشنز منیمم آپ نے کرنے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو. صحیح ہے. بہتر ہے تینوں کریں. نہیں آپ رسک نہ لیں. اچھا اس میں ڈیجیٹل ایمیج پروسیسنگ بھی ہے کورس میں جی شامل یہ ہے؟ بالکل، یہ آگے پھر جو اس کا سیکشن بی ہے نا پیپر 2 کا، اس میں اب 3 چیزیں ہیں: ڈیٹا بیس سسٹمز، ٹھیک ڈیجیٹل ہے. امیج پروسیسنگ اور ویب انجینئرنگ. ٹھیک ہے. تو اس میں ڈیٹا بیس تو آپ نے ضرور کرنی ہے، تو اس میں سے ڈیٹا بیس، لازمی کوشچن آتا ہے. ڈیٹا بیس میں کس طرح کا کوشچن آتا ہے وہ تو تھوڑا اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے 2-3. ایک تو یہ ہے کہ کئی دفعہ کچھ سیکول کے بھی آ جاتے ہیں. اس میں ایک لینگویج ہے ڈیٹا بیس پروگرامنگ کی، ایس کیو ایل کہتے ہیں اسے یا سیکول کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی، مائی سیکول جیسے اس کا ایک ویریئنٹ ہے. تو کئی دفعہ اس سے بھی تھوڑے بہت آ جاتے ہیں، اور تھوڑے سے اس کی انڈرسٹینڈنگ آپ کو ہونی چاہیے. ٹھیک ہو لیکن گیا. نارملی جو ہے نا تھوڑے سے کہہ لیں کہ جنیرک سے آتے ہیں کویشچن نا، کہ آپ کو دے دیں گے کہ یہ ڈیٹا بیس میں یہ کیز ہیں، اس طرح سے یہ آپریشن کر کے دکھائیں، یا جو اس کے 3-4 فنڈامنٹل ایک کانسیپٹس ہیں کیز کے، پرائمری کی ہوتی ہے، سیکنڈری کی، اس طرح کی کیز ہیں، اور پھر ریلیشن کی ہوتی ہیں. تو ڈیٹا بیس تھوڑی سی دھیان سے کرنی پڑتی ہے آپ کو. اس میں مطلب جو اس میں ریلیشنل الجبرا کا ہے، ای آر ماڈل، 2-3 چیزیں ہیں. ریلیشنل ماڈل ہے، جو ریلیشنل الجبرا ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے ہر دفعہ کویشچن آتے ہیں. پھر جو نارملائزیشن ہے، اس کی فرسٹ نارمل فارم ہوتی ہے، سیکنڈ نارمل فارم، تھرڈ نارمل فارم، یہ بھی اکثر آتی ہیں. اچھا یہ تو میں بی اے میں کورس پڑھا تھا، یہ تو تمام چیزیں وہاں پہ بھی پڑھاتے ہیں، یہ آپ کی کیز اور یہ نارملائزیشن اور یہ. تو میرے خیال میں اگر ایم بی اے کے اسٹوڈنٹ پڑھ سکتے ہیں تو اتنا ہاں جی ڈیفیکلٹ تو نہیں ہوگا. بالکل. یہ تو بڑا ایک جسے کہتے ہیں کور کورس ہے کمپیوٹر سائنس کا نا. ٹھیک یہ ہو گیا. جس نے بھی، اور جو پریکٹس میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے تو اور زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جتنا آپ کا ڈیٹا ہے وہ سارا اسٹوریج ڈیٹا بیسز میں ہوتا ہے. ٹھیک تو ہو گیا. یہ ہم نے پریکٹیکل سائڈ سے دیکھا ہوتا ہے، تھوڑی اس کی پڑھنی پڑتی ہے. تو اس کی جو بک ہے، ہاں جی، ہاں بک تو میں نے کوئی یوز نہیں کی تھی، میں انٹرنیٹ سے ہی دیکھی تھی چیزیں ساری تقریباً. انٹرنیٹ سے زیادہ تر کنسلٹ کیا. ٹھیک ہے. اور جو وہ ڈی آئی پی ہے وہ تو ایڈوانس لیول پہ کرنا ہے یا کہ یا کہاں، اور کرنا بھی ہے تو کہاں سے تیار کرنا ہے، کون سی بک یا کہ پروسیسنگ کی نا بک ہے گونزالس کی، ڈیجیٹل امیج پروسیسنگ بائی گونزالس. بڑی اسپیلنگ؟ مشہور کتاب ہے، GONZALEZ. اچھا ٹھیک ہو گیا. GONZALEZ. تو ٹھیک ہو. لیکن یہ ہے کہ اس کا بھی سلیبس نا بہت زیادہ ہے. جو ہر اس بک کا ایز اٹ از، جو اس بک کے چیپٹر کا نام ہے نا وہ انہوں نے ادھر اس میں سلیبس میں ڈالا ہوا ہے. جتنے اس کے چیپٹر ہیں سارے انہوں نے اس کے اندر لکھے ہیں. تو وہ بڑا صحیح. مشکل ہے اس میں سارا کچھ کرنا. لیکن یہ کہ شروع کے 2-3 چیپٹر امپورٹنٹ ہیں اس کے. اس میں جیسے کہ وہ ہے امیج اسٹوریج ہے، ٹرانسفارمیشنز ہیں بیسک امیج کی، جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے، اسکیلنگ، روٹیشن وغیرہ. پھر ہسٹوگرامکلائزیشن ہے. اس طرح کلر کے ماڈلز ہیں، RGB اور CMY وغیرہ. اور پھر ایک ٹھیک ہو. چیز جو ہے نا وہ لیٹر چیپٹرز میں ہے، مورفولوجیکل آپریشنز کہتے ہیں اسے نا، ایروژن، ڈائلیشن وغیرہ. ایک ٹھیک وہ ہو گیا. چیپٹر ہے جو امپورٹنٹ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ میں نے ڈیٹا بیس تو پورا کیا تھا، اور پھر کچھ ڈیجیٹل امیج پروسیسنگ کا پارٹ کیا تھا، کچھ میں نے ویب انجینئرنگ کا پارٹ کیا تھا. تو اس میں بھی اگین یہی ہے کہ آپ ڈیٹا بیس ضرور کریں، اور ٹھیک ہے. امیج پروسیسنگ اور ویب انجینئرنگ میں سے جو آپ کو ایزی لگتا ہے تھوڑا وہ کر لیں. تو نارملی کور ہو جاتا ہے اس میں نا.
क्योंकि वेब इंजीनियरिंग का काफ़ी लंबा है, मुझे इस वजह से थोड़ा सा लगा था कि वो काफ़ी जेनेरिक है चीज़ें ना। उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वेब इंजीनियरिंग में, लाइक थोड़ा? मैंने एक्चुअली अटेम्प्ट ही नहीं किया था इसका ना, मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं है वेब अच्छा, इंजीनियरिंग का ना। ठीक हो मैंने गया। ऑलमोस्ट तकरीबन सारा छोड़ दिया था पोर्शन। सही, सही। तो मैंने इसमें से किया था यही, मतलब अगेन 6 में से तकरीबन 5 पोर्शन इसमें किए थे मैंने, हाँ, और 6 में से 5 पोर्शन पेपर 1 के किए थे। मगर उसमें से कंपाइलर किया था, और ये भी इधर से किए मैंने वेब इंजीनियरिंग। ये भी किए होते तो फिजिक्स वाला स्कोर तो आपने इसमें भी क्रॉस कर जाना था। बस ऐसे ही है, कुछ कुछ ना कुछ तो रिस्क लेना पड़ता है फिर, क्योंकि देखना टाइम की बात भी है। हाँ, टाइम भी ऑब्वियसली टाइम, क्योंकि वो बाकी कंप्यूटर साइंस का मतलब मेरे ख्याल में फिजिक्स का इतना कोर्स लंबा नहीं है जितना ये बिल्कुल कंप्यूटर साइंस ऐसे ही है। कंप्यूटर साइंस का तो मैंने बताया ना, इन्होंने पूरा जो आपका एक सेमेस्टर में पूरा आपको 6 महीनों में कोर्स पढ़ाते हैं ना, वो उन्होंने का है। पूरे पूरे का सिलेबस में डाला हुआ है, और उस तरह के 12 तकरीबन उन्होंने पूरे कोर्सेज का ना इसके अंदर सिलेबस है। हम्म, और जैसे डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में आपको बताया था कि उन्होंने जो बुक है ना गोंजालेस की, उसके चैप्टर पकड़े हैं, हम्म, और हर चैप्टर का नाम उन्होंने लिख दिया उसके अंदर। वाह, तो इतना ब्रॉड है कि वो अब मर्जी है एग्जामिनर की, देने को ना दे, देने को दे भी दे। ये भी बात आपकी ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी कोई चीज़ सिलेबस के रिलेटेड कोई आप बताना चाहें और सोर्सेज़ के रिलेटेड कोई इससे हट के? जैसे जो मैंने अभी कहा ना, मुझे मेरे ख्याल में तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कंप्यूटर साइंस में तो अंडरस्टैंडिंग है आपकी ना, कॉन्सेप्ट्स ठीक हो आपको ना क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको पढ़ के क्लियर नहीं होते तो इंटरनेट से सर्च करें, कोई ठीक है। वीडियो देखनी है वो देखें, चीज़ समझ लें। इसमें क्योंकि अगर आपने 1-2 दफ़ा पढ़ के समझ लिया ना, आपका हुँ, फिर टाइम नहीं लगना, क्योंकि रट्टे वाली चीज़ें इसमें थोड़ी-सी ही हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पोर्शन है जो थोड़ा-सा रट्टे हुँ, वाला है, और बाकी थोड़ा बहुत आप कह लें कि नेटवर्क्स का, कंप्यूटर नेटवर्क्स की थोड़ी चीज़ें याद करनी लगती हैं उसमें, लेकिन उसके अलावा हर चीज़ जो है ना कॉन्सेप्चुअल है। ठीक हो गया। तो मेरी तो सबसे बड़ी एडवाइस ये है कि आप उसको 1-2 बार पढ़ें, अगर नहीं समझ आती तो इंटरनेट से कंसल्ट करें। इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा इसके रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं। बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है वाक़ई। पेपर अटेम्प्टिंग टेक्नीक में कोई स्पेसिफिक इस सब पेपर के रिलेटेड कोई चीज़? पेपर में अगर मेरा सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना वो टाइम मैनेज करने की है। तो हुँ, कई दफ़ा जो है ना कि आपको जो क्वेश्चन आता होता है ना, आप उस पे टाइम ज़्यादा लगाना शुरू कर देते हैं। हुँ, तो ये है कि आप ये ध्यान रखें कि हर क्वेश्चन 20 नंबर का है, हुँ, और इसमें ऑब्जेक्टिव भी होता है, तो ऑब्जेक्टिव की ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, अगर आपने सारा कुछ किया हुआ है ना, तो ऑलमोस्ट आपका हो जाएगा। वो ये है कि जो-जो चीज़ आप छोड़ेंगे फिर वहाँ से तो नहीं आप कर सकते। लेकिन उसके ठीक हो अलावा एमसीक्यू आपके कवर हो जाते हैं, उतना कोई मसला नहीं है। तो ठीक है। तकरीबन 10-15 मिनट पहले एमसीक्यू कर लें आप, फिर आपके हुँ, पास तकरीबन पौने 3 घंटे हैं, 2 आवर्स एंड 45 मिनट्स। तो उसको ऑलमोस्ट इक्वल डिवाइड करें, 40-40 मिनट्स के करीब बनता है। और जो अगर आपको प्रोग्राम लग रहा है कि थोड़ा लंबा है ना, तो ज़रा कुछ स्टेप बेशक छोड़ भी दें। तो मैंने हुँ, यार एक दफ़ा जब किया था तो वो हमारा ऊप का एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक आया हुआ था क्वेश्चन, तो वो हुँ, काफ़ी लंबा था। तो ठीक है। उसको बस ज़रा देख लें कि अगर आपको लग रहा है लंबा लग रहा है ना, तो थोड़ा-सा छोड़ दें बेशक उसको ना, अगले अच्छा, क्वेश्चन की तरफ मूव कर दें। मेरी तो बट परसेप्शन ये थी जिस तरह जनरल साइंस एबिलिटी है, लाइक मैंने जब 2008 में पेपर दिया था, तो मैं तो हाफ टाइम में पेपर करके फ़ारिग बैठा था, ठीक अच्छा, है? एंड 84 स्कोर, और मतलब मुझसे पेपर नहीं ले रहे थे, वो कह रहे थे, "भाई जी हाफ टाइम से पेपर पहले पेपर नहीं ले सकते आपसे।" तो मेरा तो ये ख़्याल था कि ये शायद साइंस का पेपर अगर आपको आता है तो आप जल्दी कर लेंगे, टाइम का इतना इश्यू नहीं नहीं, होगा। नहीं, इसमें हुँ, उस तरह से इसमें है नहीं, क्योंकि इसमें इश्यू है ना कि हर क्वेश्चन के पार्ट्स ज़्यादा होते हैं। ओके, ओके, जैसे मैं आपको देखो, मैंने 2018 में जब दिया था ना, तो हमारे जो प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन था उसके कुछ 7-8 पार्ट थे। एक-एक ओके। नंबर 2-2 नंबर के, 1 नंबर 2-2 नंबर के पार्ट्स बनाए थे उन्होंने ना। तो उस वजह से ना टाइम लग जाता है, हर एक चीज़ को एक-एक करके करते हुए ना। और फिर जैसे ये आगे कुछ थ्योरी के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें थोड़ा-सा टाइम इस लिहाज़ से मैनेज करने की ज़रूरत है ना, कि आपको अगर कोई प्रोग्राम लंबा लग रहा है, या कोई आपको लग रहा है कि इसमें मैं कर रहा हूँ तो इसमें स्टेप्स ज़्यादा लगेंगे, फिर तो सोचने की ज़रूरत हुँ, पड़ जाती है। जैसे जो एल्गोरिथम वाला क्वेश्चन है, उसमें आपने अगर स्टेप हुँ, बाय स्टेप एल्गोरिथम करके सॉल्व करके लिखना है सारा, तो वो थोड़ा-सा आपको हुँ, सोचना पड़ता है पहले ना, कि यार ये स्टेप होगा, आप कैलकुलेशन वगैरह हुँ, हुँ। करनी पड़ती है। तो इस तो ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा मैनेज इसमें करना जो है ना, वो थोड़ा-सा मेरा ख्याल है इसमें इम्पोर्टेंट है, टाइम के लिहाज़ से तो नहीं है। हुँ, अच्छा जी, जी। एमसीक्यूज़
काइंड ऑफ किस तरह के आते हैं? थ्योरेटिकल आते हैं या उसमें भी कोई प्रोग्राम कोड छोटा-मोटा लिखा होता है और उसको करना होता है? किस तरह के? थोड़ा-सा बता दें मुझे। ज़्यादातर जो है सिंपल ही होते हैं। हुँ, मुझे ना एग्ज़ैक्टली अब याद नहीं है, टाइम हो गया काफ़ी। हुँ। अच्छा। लेकिन प्रोग्रामिंग के इस तरह से इतने लंबे नहीं आते एमसीक्यू ना, ठीक कि है। प्रोग्राम दे के पूछा हो कि इसकी आउटपुट क्या है या किस तरह का है। अगर होगा भी तो हुँ, बड़ा सिंपल सा होगा। तो मैं बताया ठीक एमसीक्यू बोला। जो है ना, मैंने बताया उतनी मुश्किल नहीं है। अगर आपने सिलेबस हुँ, कवर किया है तो एमसीक्यू आप उधर से कर लेंगे। कोई उसके लिए ब्यूटीफुल। सेपरेट तैयारी की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें, थैंक्स अ लॉट अनीक, आपने माशाल्लाह जितना डिटेल में, मतलब मैं ज़ाहिर बात है बहुत सारे दोस्तों के साथ कर रहा होता हूँ, लेकिन इतना डिटेल में आपने पहले से सारी चीज़ें अपने सामने रखी हुई थी। ईच एंड एवरी सेक्शन को स्टूडेंट्स को बता दिया। मेरे ख्याल में तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। स्टिल अगर स्टूडेंट्स के कोई क्वेश्चन्स हैं, वो कमेंट्स में लिख सकते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट अनीक कि अगर वो टाइम निकाल सके, अदरवाइज़ जो है हमने हर तरह से कोशिश की कि आपके तमाम क्वेश्चन के हम आंसर दें। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अनीक साहब के लिए भी, और आपको अनेक ढेर सारी दुआएँ और शुभकामनाएँ। थैंक यू, ठीक है, आप खुश रहें। थैंक यू, अल्लाह थैंक यू। हाफ़िज़।